آپ لوگوں کو جو ٹوٹل اسٹیشن کے مختلف فنکشن ہیں ان کے بارے میں تو بتایا گیا ہے. آج میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا کہ ٹوٹل اسٹیشن سے جب ہم نے ٹوپوگرافی کرنی ہے تو جو اسٹیپ وائز ہمیں سب سے پہلے کیا کام کرنا ہے، یعنی کہ جو کمپلیٹ اسٹیپس ہیں اس حساب سے میں بتاؤں گا کہ ٹوٹل اسٹیشن سے ہم کام کس طرح سے کرتے ہیں. ہم نے ایک ایریا ہے، اس کی ٹوپوگرافی کرنی ہے، ٹوپو سروے کرنا ہے. تو اس کے لیے ہم نے کیا کیا، ہم اس علاقہ میں گئے، ایریا میں گئے، جو بینچ مارک ہمیں گیون تھا اس کی مدد سے ہم لوگوں نے اورینٹیشن کا کام کر لیا. اورینٹیشن کیا ہوتی ہے، کیسے کی جاتی ہے، کتنے طریقے ہیں، یہ اس سے پہلے میں ویڈیوز اپلوڈ کر چکا ہوں. مزید جو لنک ہے وہ میں ڈسکرپشن میں ڈال دیتا ہوں، وہاں سے آپ لوگ اورینٹیشن کا جو طریقہ ہے اس کی اقسام ہے وہاں سے آپ چیک کر سکتے ہیں. تو فی الحال میں نے ٹوٹل اسٹیشن کو جو بینچ مارک گیون تھا اس حساب سے اس کی اورینٹیشن کر لی. اورینٹیشن کے بعد اب ٹوپوگرافک سروے جو ہے وہ ٹوپوگرافی وہ میں کرنا چاہتا ہوں. اس سے پہلے ٹوپوگرافی کرنے سے پہلے کی کچھ جو عوامل ہیں وہ کیا ہوں گے. ایک تو ہوگا آپ لوگوں نے جاب بنانی ہوگی. جاب کیا ہوتا ہے؟ جاب ایک ایسا فولڈر ہوتا ہے کہ آپ جتنا اس سائٹ پہ اس پروجیکٹ کا جتنا کام ہوگا وہ آپ لوگوں نے ایک الگ فولڈر میں اس کا ڈیٹا سیو کرنا ہے. اگر کوئی اور سائٹ ہے، کوئی اور پروجیکٹ ہے، اس کا ڈیٹا ہے وہ آپ لوگ چاہتے ہیں کہ وہ الگ فولڈر میں سیو ہو. تو الگ الگ پروجیکٹس، الگ الگ سائٹس کا جو سیپریٹ ڈیٹا ہوتا ہے وہ سیپریٹ فولڈر میں سیو کرنے کے لیے ٹوٹل اسٹیشن کے بیچ میں جاب بنائی جاتی ہے. پھر اس جاب کے بیچ میں ڈیٹا سیو کیا جاتا ہے تاکہ مختلف جو سائٹس کا ڈیٹا وہ آپس میں مکس نہ ہو. اسی پوری جاب کو ہم اٹھا کے آٹو کیڈ میں شفٹ کرتے ہیں، جہاں سے جتنے پوائنٹس اس کے بیچ میں سیو ہوتے ہیں وہ اس کے بیچ میں جب ٹرانسفر کیے جاتے ہیں تو آٹومیٹکلی جو ڈرائنگ ہے وہ بن جاتی ہے. اگر مختلف علاقے کا مختلف سائٹس کا ڈیٹا ایک ہی جاب میں سیو ہوگا تو سارے پوائنٹس مکس ہو جانے ہیں، ان کا ایک مکسچر بن جانا ہے جس سے ہمیں کچھ سمجھ نہیں لگنی کہ کیا کون سی چیز کدھر بن رہی ہے، یا یہ جو چیز جو ڈرائنگ بن رہی ہے اس میں کیا کیا چیزیں بن رہی ہیں، کیا کیا نظر آ رہی ہیں. تو جاب بنانے کے لیے کریں گے آپ لوگوں نے جانا ہے ڈیٹا میں. ٹوٹل اسٹیشن میں مین اسکرین کے اوپر ہی یہ ایک آپشن ہے ڈیٹا کا. آپ نے ڈیٹا پہ انٹر کیا. ڈیٹا میں آپ کو سب سے پہلا آپشن نظر آ رہا ہے جاب بنانے کا، جاب کا. اس کے بعد آپ کو جاب سلیکشن کا آپشن نظر آ رہا ہوگا، یعنی کہ جہاں سے آپ نے جاب سلیکٹ کرنی ہے یا وہ فولڈر سلیکٹ کرنا ہے جس میں آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا سارا ڈیٹا سیو ہوتا رہے، ریکارڈ ہوتا رہے. یہاں پہ جاب سلیکشن کو جب میں نے اوپن کیا تو دو آپ کو آپشن نظر آئے. ایک جاب سلیکشن ہے، نیچے کوآرڈینیٹ سرچ جاب ہے. تو یہاں سے لسٹ میں سے آپ کو یہاں کی لسٹ نظر آ رہی ہے. لسٹ پہ ہم نے جب انٹر کیا تو 10 مختلف قسم کی جو نام ہے جابس کے وہ ہمارے سامنے آ گئے، یعنی کہ 10 مختلف فولڈر بنائے جا سکتے ہیں مختلف کاموں کے. یہاں سے آپ نے کوئی سی بھی جاب سلیکٹ کر لینی ہے، وہ جاب سلیکٹ کر لیں جو خالی پڑی ہے. وہ کیسے پتہ چلے گا؟ اس کے سامنے 0 لکھا ہوا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جاب، یہ فولڈر خالی پڑا ہے، اس کے بیچ میں آپ لوگ اپنا ڈیٹا جو ہے وہ سیو کر سکتے ہیں. تو یہاں سے میں نے جاب 1 کو سلیکٹ کر لیا. اوپر بھی جاب 1 کو سلیکٹ کرنا ہے، نیچے بھی جو کوآرڈینیٹ سرچ جاب ہے اس کو بھی جاب 1 سلیکٹ کرنا ہے، یعنی کہ اوپر اور نیچے دونوں ایک ہی چیز ہونی چاہیے. اگر اوپر جاب 1 ہے تو نیچے بھی جاب 1 ہی ہونا چاہیے. اس کے بعد جاب ڈیٹیلز. جاب ڈیٹیلز میں جا کے آپ جاب کا نام اپنی مرضی سے آپ رکھ سکتے ہیں. جو آپ کے پروجیکٹ نیم ہے، سائٹ نیم ہے، آپ کا اپنا نام ہے، جو بھی آپ نام رکھنا چاہتے ہیں آپ اس حساب سے اس کو جو نام ہے اس کا رکھ سکتے ہیں. اپنا لکھ لوں نا، بعد میں نام چینج ہو جائے گا، کوئی اتنا ایشو نہیں ہے، آپ کی اپنی پریکٹس بھی ہو جائے گی. یہ بات سمجھ آ رہی میں نے کیا بات کی ابھی؟ تو یہاں پہ میں نے اپنے نام کے ساتھ اس جاب کو بنا لیا ہے، معظم نام رکھ لیا. جاب سلیکشن میں دوبارہ جا کے چیک کر لیں، اوپر بھی معظم لکھا ہوا ہے، نیچے بھی معظم آ گیا. مزید بیک کریں
بیک کرنے پہ آپ کی جو مین سکرین ہے وہاں پہ آپ کو کیا نظر آ رہا ہے؟ جاب اور آگے معظم لکھو، یعنی کہ ابھی جو معظم نام کی جاب ہے وہ سلیکٹ ہوئی ہوئی ہے، یا معظم نام کا فولڈر ہے وہ سلیکٹ ہوا ہے۔ اب آپ جو بھی کام کریں گے وہ آپ کا کام، وہ جو آپ کا ڈیٹا ہوگا وہ اس جاب کے اندر سیو ہوگا۔ اچھا، اب ہماری اورینٹیشن پہلے ہم نے کی، اس کے بعد جاب بن گئی، اب ہم اپنا ٹوپو کا جو کام ہے وہ کرنا چاہتے ہیں، یعنی کہ مختلف پوائنٹس کے میجرمنٹس کریں گے، آبزرویشن کریں گے، کوآرڈینیٹس پڑھیں گے اور کوآرڈینیٹس کو ٹوٹل اسٹیشن کے بیچ میں ریکارڈ کرتے جائیں گے۔ تو سٹارٹ لیتے ہیں جی۔ تو اب ہم اپنا جو سروے کا کام ہے وہ سٹارٹ کرنے لگے ہیں۔ جاب بن چکی ہے، آپ نے چلے جائیں مینیو میں، اس کے بعد کوآرڈینیٹس پہ انٹر کیا، کوآرڈینیٹس پہ انٹر کرنے کے بعد اورینٹیشن تو آپ کی ہوئی، آپ ڈائریکٹ آبزرویشن پہ ہی آپ انٹر کریں۔ آبزرویشن پہ انٹر کرنے کے بعد یہ آپ سے ہر آبزرویشن سے پہلے مانگے گا ہائٹ آف ریفلیکٹر، جو پرزم ہے، جو ریفلیکٹر ہے اس کی ہائٹ کیا ہے۔ اگر آپ ریفلیکٹر کی ہائٹ صحیح دیں گے تو آپ کی جو ریڈیوس لیول ہے وہ صحیح نکلیں گے، بعد میں جو کنٹورنگ کا کام ہے وہ بھی آپ کا ٹھیک ہوگا۔ اگر آپ ہائٹ آف انسٹرومنٹ، ہائٹ آف ریفلیکٹر صحیح نہیں دیں گے تو آپ کی ریڈیوس لیول بھی ان میں گڑبڑ ہوگی اور جو کنٹورز لائنیں بنیں گی وہ بھی آپ کی غلط بنیں گی۔ تو ہائٹ آف ریفلیکٹر ابھی جو میرے پاس ہے ریفلیکٹر، اس کی ہائٹ ہے جی 5.5 یعنی کہ 5.5 فٹ پہ یہ سیٹ ہوا ہے، اس سے اوپر یا نیچے کم زیادہ بھی سیٹ ہو سکتا ہے۔ یہاں پہ میں نے میجرمنٹ کر لی، میجر والا بٹن دبایا، یہ کوآرڈینیٹس اس پوائنٹ کے نکل کر سامنے آ گیا۔ اب ہم اس کو ریکارڈ کرنا چاہتے ہیں، سیو کرنا چاہتے ہیں، لیکن سیو کرنے سے پہلے اپنے کرسر کو نیچے کریں۔ نیچے کیا تو آپ کا ایک آپشن نظر آ رہا ہے سی ڈی اور اس کے سامنے ایک باکس ہے جس میں آپ کچھ لکھ سکتے ہیں۔ سی ڈی کا مطلب ہوتا ہے کوڈ۔ کوڈ یعنی کہ آپ نے کس پوائنٹ کے کوآرڈینیٹس ابھی پڑھے ہیں اس کو آپ اپنی مرضی کا کوڈ دے سکتے ہیں۔ جس طرح ابھی جو میں نے جس جگہ پہ کوآرڈینیٹ پڑھے یہ باؤنڈری وال ہے، تو باؤنڈری وال کے لیے آپ شارٹ کٹ کوڈ یا شارٹ کی جو بھی آپ رکھنا چاہتے ہیں وہ رکھ سکتے ہیں، اور اس کو یاد بھی رکھنا ہے، کیونکہ جب یہ کوآرڈینیٹس ہم کسی سافٹ ویئر کے تھرو آٹو کیڈ میں ٹرانسفر کریں گے تو انہی کوڈ نیم کے ساتھ یہ کوآرڈینیٹ وہاں پہ شو ہوں گے۔ اگر آپ کو کوڈ یاد ہوگا تو پھر آپ کو سمجھ لگ جائے گی کہ یہ کس چیز کے کوآرڈینیٹس ہیں، آیا یہ باؤنڈری وال ہے، یہ روڈ ہے، یہ کوئی مین ہول ہے، کوئی الیکٹرک پول ہے۔ تو چونکہ یہ باؤنڈری وال تھی تو میں نے اس کے لیے کوڈ رکھ دیا BW1۔ BW1 کا مطلب یہ ہے کہ یہ باؤنڈری وال کا فرسٹ پوائنٹ ہے، کیونکہ باؤنڈری وال کا بھی میں نے مزید اور بھی پوائنٹس پڑھنے ہیں، تو یہ BW1، اور اس کو یہاں پہ کرسر کو ایک دفعہ اوپر کیا، اوپر کرنے کے بعد یہ جو ریکارڈ والا بٹن ہے F1 ہے، اس کو پریس کیا، ہمارا یہ والا جو پوائنٹ ہے یہ ریکارڈ ہو چکا ہے۔ اسی طرح اب ہم پرزم کو رکھیں گے نیکسٹ پوائنٹ پہ، وہاں پہ میئر کریں گے، میئر کرنے کے بعد اس پوائنٹ کا کوڈ دیں گے، اور کوڈ دینے کے بعد ہم اس کو ریکارڈ کر دیں گے، جو کہ اس جاب کے اندر آپ کا جو پوائنٹ ہے وہ سیو ہو جائے گا۔ اچھا، ابھی سیو تو ہم نے کر لیا، اب ہم اس کو چیک کرنا چاہتے ہیں کہ آیا یہ سیو ہو بھی رہا ہے یا نہیں ہو رہا۔ آپ ایک دفعہ بیک آئیں گے، یہاں سے ٹوپو والا جو آپشن ہے اس کے اندر آپ نے جانا ہے۔ ٹوپو والا جب آپشن کھولا تو یہاں پہ مختلف آپشن آ رہے ہیں، یہاں سے آپ نے ویو والا جو آپشن ہے اس میں چلے جانا ہے۔ ویو پہ انٹر کیا تو ایک پوائنٹ کے کوآرڈینیٹ سیو ہوئے ہیں، CRD یعنی کہ کوآرڈینیٹس، اور آگے وہ پوائنٹ موجود ہے۔ ابھی چونکہ میں نے آپ کے سامنے پڑھا یہ ایک پوائنٹ، اس جاب میں یہ جاب خالی تھی، ایک پوائنٹ پڑا ہے تو ایک پوائنٹ سیو ہو چکے ہیں، آپ چیک بھی کر سکتے ہیں۔ میں نے اس پہ انٹر کیا تو اس پوائنٹ کے کوآرڈینیٹس اس کے کوڈ نیم کے ساتھ وہ کوآرڈینیٹ شو ہو رہے ہیں۔ اگر یہ کوڈ کے ساتھ میں نے سیو نہ کیا ہوتا تو مجھے نہیں پتا چلنا تھا کہ یہ کس چیز کے کوآرڈینیٹس ہیں۔ کوڈ لکھا ہے BW1 یعنی کہ یہ باؤنڈری وال کے کوآرڈینیٹس، اور ساتھ کوآرڈینیٹس نظر بھی آ رہے ہیں۔ تو اس طرح یہ ایک پوائنٹ کے کوآرڈینیٹس میں نے سیو کیے، ان کو چیک بھی کر لیا۔ اب مزید ہم اپنا ٹوپو کا کام جاری رکھنا چاہتے ہیں، ہم جائیں گے مینیو میں، کوآرڈینیٹس میں، آبزرویشن میں، پرزم کو رکھیں گے نیکسٹ پوائنٹ کے اوپر، آبزرویشن کریں گے اور اس کو کوڈ نیم دینے کے بعد اس کو سیو کرتے جائیں گے، اور اس طرح ہم اپنا جو سارا سروے کا کام ہے وہ مکمل کر لیں گے۔